السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللہب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت، اب دیکھیں با پہ جمع آئے گا، تا زبر با تب، با زبر تا تبت۔ اب یہاں پہ تاج آپ کو پتہ ہے فحسہ شخص سکت، یہ ہمس والا لیٹر ہے اور اس میں ہم تا پہ ہمس لے کر آئیں گے۔ ہمس کا مطلب ہوتا ہے سانس کی آواز باقی رہے گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ تا جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کی آواز ختم ہوگی ہم نے سانس کو اس میں ایڈ کرنا ہے۔ تبت، ایسے تبت، جیسے ہم کاف میں کرتے ہیں بک، کاف میں کرتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی کریں گے۔ جیسے ہم بولتے ہیں نا اقترب، اک، اسی طرح تبت یدا۔ اب یہاں دیکھیں یدا کے ساتھ جو الف ہے اس کے اوپر ایک لہراتا ہوا مد نظر آ رہا ہے، بالکل الف مد آ جیسے اردو کا مد ہوتا ہے، بالکل اسی جیسا اس کا سٹائل ہے۔ اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں۔ نام اگر مشکل لگتا ہو تو اس پہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا مد ہے جو کہ 4 حرکات لمبا ہوگا۔ اس مد کی وجہ حمزہ ہوگی، یعنی اس مد کے فوراً بعد حمزہ آئے گا، اور اس مد کے فوراً بعد جو حمزہ ہوگا وہ اس کے بالکل نیکسٹ والے لفظ کے اندر ہوگا، یعنی نیکسٹ والے لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ابھی میں حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مد جائز منفصل۔ منفصل کا معنی ہوتا ہے فاصلے سے، یعنی اس کا جو کاز ہے، مد کاف کی جو وجہ ہے وہ ذرا فاصلے سے ہے۔ فاصلے کا مطلب ہے کہ 2 لفظ کے درمیان میں ہے، تو اس لیے اس کا نام ایسا ہے۔ یدا، اس کو آپ نے اس کے اوپر 4 لکھ لینا ہے، 4 لکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ 4 حرکت تک لمبا ہوگا۔ 4 حرکت کا معنی جتنی دیر میں آپ کی 4 فنگرز کھل جاتی ہیں اتنی دیر تک اسے لمبا کرنا ہے۔ تبت یدا ابی، اب حمزہ جو پڑھیں گے نا اس کے فوراً بعد وہ الگ سے پڑھیں گے، اس کو ہم مطلب ہلکا نہیں رکھیں گے، یدائی بھی ایسے نہیں کرنا، یدا ابی حمزہ الگ سے آواز آئے گی، اور بی یا مدہ ہے لمبا کریں گے۔ لہبیوں، لہبیوں، اب دیکھیں یہاں پہ جو 2 زیر آ رہی ہیں نا، اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں اس میں کہ با کو فوراً واؤ سے ملائیں گے، تو ایسے ملائیں گے کہ زیر بالکل ہی نہیں پڑیں گے۔ لہبیوں ایسے پڑھتے ہیں، بیوں ایسے نہیں کرنا۔ لہبی، ایک زیر پڑھنی ہے اور ایک زیر کو ملانا ہے، لہبی، ابی لہبی، لہبیوں، بیوں، یعنی جو ہمیں زیر پڑھتے ہوئے جو ہماری جو لائن نیچے جانی چاہیے، نیچے والا جبڑا نیچے جانا چاہیے، اس کو ایک حرکت تک نیچے جائے گا، پھر آپ اس میں ادغام کریں گے۔ یہ ادغام ہو رہا ہے نا کہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یرملون میں سے، تو ادغام ہو رہا ہے۔ تو ابی لہبیوں وتب، یہاں پر 2 حرکت کا گنہ کریں گے، لہبیوں یہاں پر، اور واو زبر وا ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہوئے تا زبر با تب، یہاں پہ کلکلہ ہوتا ہے، با پہ کلکلہ ہوتا ہے نا جب ہم اس کو ساکن کر کے وقف کرتے ہیں، تو تب، لیکن یہاں اس کے اوپر آپ ایک تشدید دیکھ رہے ہیں، تو جب بھی تشدید کے ساتھ جو ہے وہ کلکلہ حرف آ جائے اور اس پہ وقف کرنا ہو تو ہم پھر کلکلہ کو ڈبل ساؤنڈ کر کے پریشر دے کر کلکلہ دیتے ہیں، اور اس کو ہم کلکلۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اس لیے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ اس طرح وقف کرتے ہیں تاکہ سننے والے کو پتہ ہو کہ جہاں ہم نے وقف کیا ہے وہاں پہ تشدید بھی موجود تھی، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ ہم کسی بھی حرف کو کمپرومائز نہیں کر سکتے تجوید میں، تو ایسے پڑھیں گے وَتَب، ایسے دبا کے وَتَب۔ عموماً تو ہم کلکلہ کیسے کرتے ہیں، وَتَب، ایسے وَتَب، لیکن یہاں پہ تشدید ہے تو وَتَب۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اب یہاں ما کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مد لگا ہوا ہے، اور یہ بھی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی مد جائز منفصل ہے، کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ کا جو اس کا جو کاز ہے یعنی کہ حمزہ وہ اگلے حرف کا اگلے ورڈ کا پہلا حرف ہے، تو ما یہ بھی کتنے حرکت لمبا ہوگا، 4 حرکت پہ، تو ما کو ہم نے 4 حرکت لمبا کیا، حمزہ کو الگ سے پڑھا، اور غین پر ہم نے اغنا ایسے غین پڑھا، نا کھڑا زبر ہے 2 حرکت پہ لمبا ہوگا،
عنہ، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے تو نون کو ہم اظہار کر کے پڑھیں گے عنہ، ہو کو ہم لمبا زیادہ نہیں کریں گے کیونکہ تو ایک ہی پیش ہے نا، تو اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا، ما اغنا عنہ مالہ، اب یہ والا جو ہے نا یہ 2 حرکت پہ ہے، لہو ہو، تو یہ الٹا پیش ہے، 2 حرکت پہ لمبا ہوگا، واو مد کے قائم مقام ہوتا ہے تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، مالہ وما کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، با، اب یہاں پہ نارمل کلکلا ہوگا، کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، آگے سین زبر سا، یا زبر صاد، یس، صاد موٹی سیٹی کے ساتھ، یس، یس، سین زبر سا، سین اور صاد میں فرق ہونا چاہیے، سین باریک ہے، آگے صاد کی سیٹی موٹی ہونی چاہیے، یس، لام نہیں موٹا کریں گے، اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں صاد کو موٹا کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے لام بھی موٹا کر دیتے ہیں، تو سیس لا ساؤنڈ کرتا ہے، لا نہیں پڑھنا، لا، سیس لا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ لام جو ہے وہ عموماً ایک باریک لیٹر ہے، صرف اللہ کے نام میں جو ہے وہ لام موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ بھی کنڈیشنل، کہ اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ رہا ہو تو، سیصلی نارا، اب یہاں پہ دیکھیں نا کے بعد را کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد اب آپ دیکھیں حروف حلقی نہیں ہے، یرملون نہیں ہے، با نہیں ہے، تو اب یہ کون سا لیٹر ہے، یہ اخفا کا لیٹر ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، دال کے مخرج پہ اخفا کریں گے کہ دال کے لیے منہ آپ کا بالکل ریڈی ہوگا، دال پڑھنے کے لیے زبان اوپر نیچے کے دانتوں سے باہر آ جاتی ہے، تو آپ اتنا باہر تک لے کے آ جائیں گے زبان کو، اور پھر اس کے بعد اس میں غنہ ایڈ کریں گے، نارا ذات لہب، یہاں پہ نارمل کلکلا، سیصلی نارا ذات لہب، آگے واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، واو کو میم سے ملائیں گے، وم، را زبر را، حمزہ زبر را، وم را، تا پیش تو اور ہا الٹا پیش ہو، یہاں ہم وقف نہیں کریں گے، وامرأتہ، ہا موٹا ہے یہاں پر اور آگے ہا باریک ہے، اب یہاں آپ کو تھوڑا سا چیلنجنگ معاملہ ہوگا کہ ہا اور ہا ایک ساتھ آ رہا ہے، تو اس میں آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کے ساتھ اس کو واضح اور کلیئر پڑھنا ہے کہ ہا اور ہا مکس نہ ہو، وامرأتہ حما میں میم پر تشدید ہے، غنہ ہوگا 2 حرکت کا، پھر آگے لتل، لام زبر لا، تا زبر تا، لام سے مل رہا ہے تا، تو لتل حطب، آگے تا ہے TAW تا، اسے موٹا پڑھنا ہے، ڈپریشن آئے گا زبان کا، حمالۃ الحطب، حطب صحیح ہے، اتنا موٹا پڑھنا ہے، فی جیدیہا، فی جیدیہا، دونوں دو حرکت پہ، فی اور جی دو حرکت لمبا کریں گے، دال زیر دی، فی جی دی، ہا زبر الف ہا، فی جی دی ہا زبر با، حب، با پہ کلکلا ہوگا، حب، یہاں پر بھی ہا باریک ہوگا، لام پہ دو پیش ہیں اور یہ تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یرملون میں سے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ادغام کریں گے، حبلم، یہاں ادغام کریں گے 2 حرکت کا، پھر آگے نون ساکن کے بعد میم، پھر ادغام آ رہا ہے تو پھر دوبارہ ہم ادغام کریں گے، میم مسد، میم مسد، فی جیدہا حبل من مسد، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.